करूँगा, वो बात करेंगे, मेरी बात से वो नुक्स निकालेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, वो मेरी बात से, मैं उनकी बात से नुक्स निकालूंगा, वो जवाब देंगे। पता कोई एक चीज़ मेरी वो अपोज कर नहीं रहे हैं, हमेशा नई चीज़ लेके सामने आ जाते हैं। और उनकी जो नई चीज़ें मैं जवाब दिए जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर जिसमें उन्होंने रिबटल देनी थी, बल्कि उसने अपना एक्सटेंड किया, मैंने उसका भी उनको उसका रिस्पॉन्ड किया कि ये गलत बात है, आपने इसका जवाब देना है कि अगर वाकई ही वो फ्यूजन हुई होती जिस तरह से आप कह रहे हैं और वो एक्सीडेंटल फ्यूजन होती, देन इट इज़ योर जॉब कि आप बताएं कि वो जीन के अंदर क्यों हुई। आपका ये इट इज़ योर जॉब कि आप बताएं कि उसमें फिर हमारे पास इतने कम न्यूक्लियोटाइड्स क्यों हैं, जबकि अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ दिनों पहले एक डिबेट हुई है कैसर साहब के बीच में और गालिब कमाल के बीच में, इज ह्यूमन एवोल्यूशन ट्रू। माशाल्लाह से ब्रिलियंट डिबेट थी। कैसर साहब ने गालिब कमाल के आर्गुमेंट्स की बैंड बजाई अच्छी तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कमेंट में गया तो गालिब के जो भक्त हैं, जो अंध भक्त होते हैं, जिनको मैं ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज़ कहता हूँ, वो लोग कह रहे थे गालिब जीत गया, गालिब जीत गया। पता नहीं उनको क्या चल रहा है, डिबेट में क्या आर्गुमेंट्स रखे गए, उनको कुछ नहीं समझ में आया। उसके बावजूद भी बेचारे कह रहे थे कि गालिब जीत गया, गालिब जीत गया। तो मैंने सोचा कि इन बेचारे ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज के लिए एक हाईलाइट बनाना तो बनता है, वरना ये लोग तो चिल्लाते रहेंगे गालिब जीत गया, गालिब जीत गया, क्योंकि इन लोगों की मजबूरी हो गई है अब चिल्लाना। इन लोगों ने इतना चिल्लर फेंक दिया है इन लोगों के ऊपर, अब वो चीज़ वेस्ट हो जाए एकदम से तो वो चीज़ किसी को भी पसंद नहीं आएगी, जाहिर बात है। तो इन लोगों की मजबूरी है ये कहना गालिब जीत गया। ये लोग भक्त होते हैं, ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज होते हैं, ये चीज़ नोट कर लेना, ये हाईलाइट है। मैं गालिब ने जो अपनी प्रेजेंटेशन में सैकड़ों मिस्टेक्स करी हैं, मैं उन सब को इग्नोर कर रहा हूँ। हालांकि गालिब की प्रेजेंटेशन में सैकड़ों मिस्टेक्स थी जिन पे अगर मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ तो घंटों की वीडियोस बना सकता हूँ। तो मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि गालिब को पूरी डिबेट में ये चीज़ समझ में नहीं आई। कैसर साहब ने जो भी आर्ग्यूमेंट अपने रखे, गालिब ने उनको ये कह के काउंटर किया कि आप जाके साइंटिस्ट से पूछ लो, वो भी एवोल्यूशन को मानते हैं। 98% साइंटिस्ट एवोल्यूशन को मानते हैं, ह्यूमन एंड चिंप की एंसेस्ट्री को मानते हैं। ये पीयू का सर्वे है लेटेस्ट, इसके मुताबिक 98% साइंसदान ये मानते हैं कि एवोल्यूशन एक रियलिटी। तो पॉपुलेशन जेनेटिसिस्ट से जाके पूछ भी लें आप किसी से कि हाँ भाई आप कॉमन डिसेंट को रिजेक्ट करते हैं कि इंसान जो है वो इवॉल्व नहीं हुआ, तो आपको कोई आसानी मिलेगा जो कहेगा कि इंसान का कॉमन डिसेंट नहीं है। हाँ वो क्वेश्चन इस पे उठाते हैं कितना टाइम लगा होगा, यूं हुआ कि नहीं, मगर कैसर साहब का आर्गुमेंट था कि तुम्हारे लोग, तुम्हारे साइंटिस्ट इंटेलिजेंट डिजाइन के प्रोपोनेंट को आंसर करते हुए कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दो सिंपल बेनिफिशियल म्यूटेशन, कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस को पॉपुलेशन में फिक्स होने के लिए 200 मिलियन ईयर्स लगेंगे, तुम्हारे साइंटिस्ट ये कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर फॉसिल एविडेंस पे हम बात करें तो हमारे पास जो मेजर ट्रांजिशनल फॉर्म्स हैं जो होनी चाहिए थी डार्विनियन एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, जो कि डार्विनियन एवोल्यूशन प्रिडिक्ट करता है, वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास इनफ टाइम नहीं है जिससे इतने बड़े बड़े चेंजेस इतने कम समय में हो सकें। लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग चाहते हो कि हम लोग तुम्हारी थ्योरी पे बिलीव करें, तो ये चीज़ नहीं होने वाली, तुमको इसका एविडेंस देना पड़ेगा। गालिब कमाल ने क्या किया, गालिब कमाल ने कहा कि उन साइंटिस्ट से जाके पूछ लो क्या वो खुद डार्विनियन एवोल्यूशन पे बिलीव करता है, तो वो भी तुम लोगों को हाँ कहेंगे। तो ये गालिब बेवकूफ़, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, ठीक है। तुमने अपना मजाक बनवाया पूरी डिबेट में। साइंटिस्ट तो मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म को फॉलो करते हैं। उनके तरफ से तो आपके पास एक फॉसिल हो या लॉट्स ऑफ फॉसिल हो, उनकी तरफ से आपके पास बहुत ज़्यादा एविडेंस हो या नो एविडेंस हो, उनके लिए ह्यूमन एंड चिंप एंसेस्ट्री स्टिल ट्रू रहेगी, चाहे आपके पास एविडेंस हो या ना हो, क्योंकि वो लोग अजम्पशन को फॉलो करते हैं, नेचुरलिज्म को, ठीक है। वो लोग इस अजम्पशन से हटकर नहीं सोच सकते क्योंकि साइंटिस्ट बायस होते हैं नेचुरलिज्म की तरफ। साइंटिस्ट खुद क्या बिलीव करते हैं ये एक डिफरेंट चीज़ है, और उस बिलीफ के लिए उनके पास एविडेंस क्या है ये एक डिफरेंट चीज़ है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ समय पहले हमको एक फॉसिल मिला होमो नलाडी, ठीक है। होमो नलाडी जैसे ही ये फॉसिल मिला तो इसको एक ट्रांजिशनल फॉर्म माना गया, ठीक है। तो इसने पूरी एक हाइप क्रिएट कर दी कि ओहो हमें ट्रांजिशनल फॉर्म्स मिल गया, ह्यूमन एवोल्यूशन में ट्रांजिशनल फॉर्म्स की जाहिर बात है कमी है, तो वो हमें मिल गया। तो इसने बहुत हाइप क्रिएट कर दी, चारों तरफ ये चीज़ छपने लगी। लेकिन उसके कुछ समय बाद जब इस फॉसिल को डेट किया गया तो जब हमें पता चला कि ये होमो नलाडी तो केवल 2 से 3 लाख साल पुराना है, जबकि साइंटिस्ट कह रहे थे कि इसको कम से कम 3 मिलियन ईयर्स पुराना होना चाहिए, तभी ये जाके फिट बैठेगा। उनकी जो स्टोरी होती है वो लोग सुनाते हैं, उनकी स्टोरी में ये 3 मिलियन ईयर्स पुराना अगर होगा तो तभी जाके ये फिट बैठेगा। We started to uncover exciting new material. But in terms of evolution, yes, it's a very primitive kind of human, and I would say probably lies close to the origins of the human genus. not hominids that we have. So that would make sense if this was alive 2 million years ago. Absolutely. 3 million years ago. But
It wasn't. لیکن کیا ہوا, ڈاٹا جو ہے وہ تھیوری کے اگینسٹ گیا. تو اب سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, اب کیونکہ یہ فوسل ان کی تھیوری کے اگینسٹ گیا, اس کی جو ڈیٹنگ ہے ان کی تھیوری کے اگینسٹ گئی, تو اب سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ یہ فوسل رہتا تو 3 ملین ایئرس پہلے ہی ہوگا, ایوالو تو 3 ملین ایئرس پہلے ہی ہوا ہوگا, لیکن کسی طریقے سے اس نے خود کو بنائے رکھا 2 سے 3 لاکھ سال پہلے تک, اس وجہ سے اس کے 2 سے 3 لاکھ سال پرانے فوسل بھی ہم کو ملے, لیکن یہ ایوالو 3 ملین ایئرس پہلے ہی ہوا ہوگا. ثبوت کیا ہے 3 ملین ایئرس پہلے یہ ایوالو ہوا تھا؟ کچھ نہیں ہے, ان کی کہانی ہے, انہوں نے جو گھڑ لی ہے اپنے من میں, ثبوت کوئی نہیں ہے. تو یہ سائنٹسٹ کا بلیف ہے. سائنٹسٹ کا بلیف تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ ہمارا جو ہے وہ کامن اینسیسٹر ہے, لیکن اس کامن اینسیسٹری والی بات کے لیے ان کے پاس ثبوت کیا ہے, یہ ایک ڈفرینٹ بات ہے. تو سائنٹسٹ بلیو تو یہی کریں گے. اب جیسے اس کیس میں ہوا, سائنٹسٹ کا ازمپشن تھا کہ یہ 3 ملین ایئرس پرانا ہوگا, لیکن وہ نہیں نکلا, تو سائنٹسٹ نے الگ کہانی بنا دی. تو کہانی ان کے پاس یہی ہے کہ ہم لوگوں کے کامن اینسیسٹر ہیں, لیکن اس کا ثبوت کیا ہے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اب سائنٹسٹ قیامت تک یہ مانتے رہے کہ ہومو نالاڈی 3 ملین ایئرس پہلے بھی ایگزسٹ کرتا ہوگا, لیکن جب ہم ان سے ایویڈنس مانگیں گے تو ان کے ہاتھ خالی رہیں گے. تو یہ آرگیومنٹ بالکل یوز لیس ہے کہ 98% سائنٹسٹ ایوولوشن کو مانتے ہیں, 98% سائنٹسٹ ڈاروینین ایوولوشن کو مانتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم ایویڈنس مانگیں گے تو ہاتھ خالی رہیں گے. لیکن غالب کمال کو انفارچونیٹلی یہ سب چیزیں سمجھ نہیں آئیں, اور اس نے بڑے آرام سے کہا دیا 98% سائنٹسٹ مانتے ہیں, اتنے % سائنٹسٹ مانتے ہیں. ان سائنٹسٹ سے بھی جا کے پوچھ لو, یہ بھی کامن اینسیسٹری کو ٹرو مانتے ہیں. ماننا اور ثبوت دینا 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. بیوقوف, جاہل, برین ڈیڈ, زومبی. ان جاہلوں کا سب سے بڑا اسمپشن یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تھیسٹ لوگ ان لوگوں کے آرگومنٹس نہیں جانتے. ہم کو تو پتہ ہی نہیں کروموزوم 2 فیوژن کیا ہوتا ہے, ہم کو تو پتہ ہی نہیں ARVs اینڈوجنس ریٹرووائرسز کیا ہوتے ہیں, ہم کو تو پتہ ہی نہیں سوڈو جینز کیا ہوتی ہیں, اور جیسے ہی ہم کو پتہ چل جائے گا سب لوگ ایتھیسٹ ہو جائیں گے. تو یہ لوگ اس بھرم میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں جانتے, لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم لوگوں کو پتا ہے کہ تم لوگ جو جانتے ہو وہ ہم کو پتا ہے. Scientifically, the view that living things did not evolve from earlier forms, or that human species was not produced by the same evolutionary mechanism that applied to the rest of the living world. کہ اب جینیٹکس کے آنے کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں رہا کہ یہ ریجیکٹ کیا جائے کہ انسان باقی جانداروں کی طرح ایوالو نہیں ہوا. اور میرا جو آج کا سارا مقدمہ ہے وہ جینیٹکس پہ ہی ہوگا. فاسل ریکارڈ کی بات ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ فاسل ریکارڈ میں بہت سے ڈاؤٹ لوگوں کو آتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جینیٹکس جو ہے وہ زیادہ بہتر مقدمہ لڑتا ہے. بس اس کو یاد رکھیں کہ ڈی این اے وہ چیز ہے جس میں انسان کی ترکیب لکھی گئی ہے اس کے سیلز کے اندر. اب جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ انسان میں کروموسوم 2 ہوتا ہے, مگر چمپینزی میں, اور اورانگاٹان میں, بنوبو میں, گوریلا میں, سب میں کروموسوم 2A اور 2B ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چمپینزی کا کروموسوم 2A اور 2B جو ہے وہ انسان کے کروموسوم 2 سے بہت سملر ہے. کیسے؟ اگر یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں تو یہ بالکل اس جیسے ہی لگتے ہیں, کروموسوم 2 جیسے. اور انسان کی ہسٹری میں کچھ ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ کروموسوم 2A اور 2B جو کہ انسان کے انسیسٹر میں ایگزسٹ کرتے تھے, جب انسان اپنے چمپینزی سے اپنے کامن انسیسٹر سے ڈائیورج ہو گیا, یعنی چمپینزی کی ایک لائن بن گئی اور انسان کی دوسری لائن بن گئی, تو پھر کیا ہوا, پھر اس کے بعد مطلب یہ فیوژن ایونٹ ہوا تو انسان سیپریٹ ہو گیا. یہ بھی میں آپ کو آگے بتا دوں گا کہ یہ فیوژن ایونٹ کیوں ہوا اور اس کی ریزن کیا ہے, اور اگر وہ وجہ ہے تو کیوں ہے. کیونکہ مذہب جو ہے وہ ایویڈنس پہ تو نہیں چلتا, مذہب تو ڈاگما پہ چلتا ہے, مذہب تو ایمان پہ چلتا ہے, اور ایوولوشن سائنس ہے, اور سائنس جو ہے مذہب پہ یا ایمان پہ نہیں چلتی. سائنس کس چیز پہ چلتی ہے؟ سائنس ایویڈنس پہ چلتی ہے, سائنس ڈسکوری پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اور میں وہی بات ہے کیسے صاحب اس بات کو ضرور کلیئر کریں گے کہ وہ ایوولوشن کو کیوں بلیو نہیں کرتے اور وہ کیوں مانتے ہیں کہ ایوولوشن غلط ہے, اور اگر وہ بتانا مناسب سمجھیں کہ وہ ان کی بیسک وجہ کیا ہے ایوولوشن کا انکار کرنے کی. ٹھیک ہے, بس میں نے یہی کہنا تھا. حارث ہوتے ہیں, اور ٹیکنیکل اور ریسرچ پیپرز کی بھی ہر بات ایسے نہیں مانی جا سکتی. اس میں بھی جو انفرنس ہے وہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. اس میں جو فیکٹس بیان کیے جاتے ہیں, حقائق جن کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے, اس کو ہم ٹھیک مان سکتے ہیں. میں ایوولوشن کے حوالے سے جتنی بھی آپ سے میں باتیں شیئر کروں گا, ہر بات کا ایویڈنس میں آپ کو سائنٹیفک لٹریچر سے دوں گا کہ سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انسانوں کا ارتقاء ہوا ہے. ناؤ الاؤ می ٹو اسٹارٹ. پہلے بات کروں گا میں فاسلس کی, اس سم کیلکولیشنز وہ بھی ارکائک کا حصہ ہے, لیکن میں سارے ارکائکس کی بھی بات نہیں کروں گا کیونکہ 3 میجر ٹرانزیشنز ہمیں بتائی جاتی ہیں جو ایوولوشنسٹس ہیں ان کی طرف سے, تو میں صرف انہی پہ ہی میں بات کروں گا. سو آسٹرالوپیتھیکس, اور اس کے بعد یعنی کہ آسٹرالوپیتھیکس سے جینس ہومو, اور پھر ہومو کے اندر ہی فرام ہیبلس ٹو ایریکٹس, اور دین ایریکٹس ٹو سیپینس, اینڈ ہیئر گوز. سب سے پہلے فرام آسٹرالوپیتھیکس ٹو ہومو, یہ
पब्लिकेशन है रॉयल सोसाइटी की। जो लोग साइंटिफिक लिटरेचर को पढ़ते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि दुनिया में जो कदीम तरीन और वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं साइंस के हवाले से, रॉयल सोसाइटी का ताल्लुक़ उनसे है। 2016 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम ही था कि फ्रॉम एस्ट्रोलोपिथेकस टू होमो द ट्रांजिशन दैट वाज़न्ट। उसमें वो लिखते हैं कि ऑल्दो द ट्रांजिशन from Australopithecus to Homo is usually thought of as a momentous transformation, the fossil record bearing on the origin and earliest evolution of Homo is virtually undocumented. कि although बहुत ज़्यादा कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि ये जो evolution है basically एक momentous change है एस्ट्रोलोपिथिक्स से ह्यूमंस की तरफ या होमो की तरफ, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास कोई फॉसल रिकॉर्ड इसका नहीं है। यानी कि इन अदर वर्ड्स ये ख्याल हो सकता है, तख़य्युल हो सकता है, लेकिन वो जिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस उनके पास नहीं है। वी then lastly moving on habilis to erectus, ये जो अगला हमारी जो मेजर ट्रांजिशन है कि अब यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि जो हमारे साइंटिफिक लिटरेचर है वो तो क्लियर है कि भाई हम पे कोई इल्ज़ाम न लगाइएगा, हम कोई ऐसा नहीं कहते कि हमारे पास एविडेंस है, कोई फॉसल्स की हद तक हमारे पास कुछ भी नहीं है। देन वी मूव इन टू दी जीनस होमो। और ये बात मैं बड़ी एहतियात से कहना चाहता हूँ इसलिए कि साइंटिफिक कम्युनिटी में बड़ा शदीद इख्तलाफ है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो होमो हैबिलिस हैं उसको जीनस होमो में नहीं होना चाहिए, उसको एस्ट्रोलोपिथिकस का हिस्सा होना चाहिए, इतनी सिमिलैरिटी हैं। बट वेदर वो है या नहीं है वो मेरा काम नहीं है। लेकिन जो आपके सामने मैंने एक टेबल रखा है वुड एंड कोलार्ड का, ये जर्नल साइंस में पब्लिश हुआ और नाम है इस पेपर का द ह्यूमन जीनस, जिसमें उन्होंने जो मालूम स्पीशीज़ हैं उनके रिजेम्बलेंस बताई है, जिसकी उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं, HANI। H ह्यूमन लाइक यानी कि इंसानों की तरह, A एप लाइक यानी कि एप्स की तरह, और I इंटरमीडिएट। नाउ जो उन्होंने होमो हैबिलिस का कहा है, जो कि जो सेकंड स्पीशीज़ फ्रॉम द टॉप आपको नज़र आ रही है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि उनका बॉडी साइज़ एप लाइक था, बॉडी शेप एप लाइक थी, लोकोमोशन एप लाइक, जॉज एंड टीथ एप लाइक, डेवलपमेंट जो ओवरऑल डेवलपमेंट है एप लाइक, ब्रेन साइज एप लाइक। यानी कि लोकोमोशन यानी कि हमारा जैसे लोकोमोशन इंसानों का जैसे कि हम चलते हैं दौड़ते हैं, तो उसके लिए जो हमारा जो पेल्विस का जो स्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो उसके लिए अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। लेकिन जो एप्स है मिसाल के तौर पे विद इन देयर सब स्पीशीज़ जो दरख्तों पे चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, हाथों पाँव पे चलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो लोकोमोशन के जो अडेप्टेबिलिटीज़ हैं वो उससे मुताबिकत रखनी चाहिए। लेकिन अगर वो सारी की सारी एप्स वाली हैं तो फिर ये किसने अफसाना घड़ लिया कि हैबिलिस जो हैं वो इरेक्टस के उससे उसकी एवोल्यूशन हुई है। और अगर आप ये कहते हैं, और मैं गालिब साहब से पूछना चाहूँगा कि नहीं, उसके बाद ये भी तो हो सकता है कि हैबिलिस के अंदर कुछ थोड़ा चेंज आता रहा हो और वो बाद में इरेक्टस आ गया हो। वेल साइंस आपके अपने मुताबिक, और मैं भी इस बात से मुतफिक हूँ कि वो ईमान पे तो चलती नहीं है, उसका तो एविडेंस देना होता है। एंड आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि आप उसका हमें क्या एविडेंस देते हैं, क्या कह सकते हैं। देन एक ऑलमोस्ट कंसोर्डियम ग्रेड रिसर्च है जिसमें नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है यूके का, और उसके साथ साथ जो रिसर्चर थे वो फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट एंड मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। वेरी पावरफुल पेपर जिसमें वो लिखते हैं कि नो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम कैन करंटली बी आइडेंटिफाइड व्हेन मॉडर्न ह्यूमन एंसेस्ट्री वाज कन्फाइंड टू अ लिमिटेड बर्थ प्लेस। द नाउन पैटर्न्स ऑफ फर्स्ट अपीयरेंसेस ऑफ एनाटॉमिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स दैट आर ऑफ्टन यूज्ड टू डिफाइन होमो सेपियंस फिट इन अ रेंज ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरीज। कि हमारे पास बहुत सी थ्योरीज हैं और सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क्स हैं, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है ये बाकी थ्योरीज की तरह नहीं है जिसमें हमारे पास मोस्टली सर्टनिटीज़ हुआ करती है, फिर उसमें डेवलपमेंट का चांस होता है। एवोल्यूशन में हमारे पास कुछ भी सर्टन नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। बस अपने अपने वो फ़िरके हैं और वो यही कह रहे हैं कि बहुत सी एवोल्यूशनरी थ्योरीज़ हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन सबूत हमारे पास नहीं है। अगेन मैं जानना चाहूँगा कि अगर हमारे पास सबूत नहीं है तो फिर हम किस हवाले से कहते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉसिल रिकॉर्ड मौजूद है। पर्टिकुलरली मैं ये चूँकि गालिब साहब से बहस हो रही है, उनका एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था जिसमें वो कह रहे थे कि किताबों में इतने अल्फाज नहीं हैं जितने हमारे पास फॉसिल्स हैं। आई वुड एब्सोल्युटली लव इट कि अगर आप वो 3 फॉसिल्स आज हमें दिखा सकें जिसमें ट्रांजिशन हुई हो एस्ट्रोलोपिथिकस से हैबिलिस और हैबिलिस से अपना जो हमारा इरेक्टस हैं और इरेक्टस से सेपियंस। जस्ट 3, दैट्स व्हाट वी विल आस्क फॉर। फर्दरमोर
یہ ہمارا پیپر اوریجن آف ماڈرن ہسٹری ہیومن اینسیسٹری، یہ بھی نیچر میں پبلش ہوا ہے 2021، ابھی ایک سال نہیں ہوا، فروری 2021 میں پبلش ہوا تھا، جس میں جو اس کے رائٹر ہیں برگ اسٹروم اینڈ اسٹرنگر، وہ کہتے ہیں کہ contrary to what many believe, neither the genetic nor fossil records has so far revealed a defined time and place for our origin, for the origin of our species، کہ عام جو خیال ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس کے ٹوٹل برعکس معاملہ ہے. ہمارے پاس نہ کوئی جینیٹک ایویڈنس ایسا ہے، نہ کوئی ہمارے پاس فوسل ایویڈنس ایسا ہے جس سے اپنے اوریجنس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے بتا سکیں کہ دیکھیں بھائی یہ ہمارے اوریجنس ہیں. اگین سائنس بلیف پہ نہیں چلتی ہے، ایویڈنس پہ چلتی ہے. اگر ایویڈنس نہیں ہے تو یہ بلیف کون لے کے آیا ہے؟ آئی ایم ویری مچ انٹرسٹڈ ان نوئنگ دیٹ. بتا رہا ہوں کیسر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شاید فاسلز کے اوپر میں لڑ رہا ہوں مقدمہ، میں فاسلز پہ لڑ ہی رہا مقدمہ. ٹھیک ہے جی، تو ہم انڈوجنس ریٹرو وائرسز کی بات کریں گے. انڈوجنس ریٹرو وائرسز کیا ہیں؟ ریٹرو وائرس آج آپ کا HIV جو ہے وہ ریٹرو وائرس ہے. ریٹرو وائرس کیا کرتے ہیں؟ وہ RNA بیس ہوتے ہیں، وہ گھس جاتے ہیں کسی سیل کے اندر اور اپنی DNA کاپی سیل کے DNA کے اندر انسرٹ کر دیتے ہیں. جب وہ انسرٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ DNA سیل کا پارٹ بن جاتا ہے اور پھر اس سے کاپیز بننے لگتی ہیں اس وائرس کی، جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں دکھایا. کیا ہوتا ہے جی؟ انسان کے جینوم میں یہ بات تجربات سے ثابت ہو چکی ہے، ریسرچ میں سامنے آ چکی ہے کہ 10 ملین ایسی جگہیں جہاں پہ ریٹرو وائرس انسرٹ ہو سکتے ہیں، ایسے پوائنٹس ہیں. حارث ٹائم کیا ہوا ہے؟ حارث بتا دیں مجھے. انسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ، یہ میں ادھر آپ کو انسان کا جینوم اورنج میں دکھایا اور بلو میں چمپینزی کا جینوم دکھایا، 4.5 منٹ ہیں ابھی. ہاں، اگر انسان کے جینوم میں اور چمپینزی کے جینوم میں دو وائرسز، ایک وائرس کی 2 کاپیز ایک ہی جگہ پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، تو اس کا انڈیپینڈنٹلی ارائز ہونا، اس وائرس کی کاپی کا انڈیپینڈنٹلی ارائز ہونا، اگر ہم اسے پوائنٹ میوٹیشن سمجھ لیں، ہم اسے ڈفرنٹ پوائنٹ میوٹیشن نہ سمجھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 1,10,000 نیوکلیوٹائڈ پیئر کا بھی ایک ہو سکتا ہے، 1,00,000 کا بھی ہو سکتا ہے، کتنے کا بھی ہو سکتا ہے. وائرسز کہیں کافی بڑے بڑے بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اسے ہم پوائنٹ میوٹیشن سمجھیں اور کیسر صاحب سمجھتے ہیں کہ پوائنٹ میوٹیشن کے علاوہ دوسری میوٹیشن نہیں ہوتی، تو پھر کیسر صاحب کو بتانا پڑے گا کہ یہ 2 وائرسز ایک ہی جگہ پہ، ایک چمپینزی میں بھی اور ایک اس میں، یہ چانس کیسے بن گیا کہ وہ دونوں آ گئے. تو چمپینزی اور ہیومن کے اندر اگر فرض کریں ایک وائرس 12 جگہ پہ سیم جگہ ملتا ہے، یعنی ہمارے چمپینزی کے جینوم میں بھی ایک جگہ پہ مل رہا ہے، کروموسوم 1 میں مل رہا ہے جی، سمجھ لیں گے کروموسوم 1 کے 100,000 والے پوائنٹ پہ مل رہا ہے ایک وائرس، اور چمپینزی کے بھی 100 والے پہ مل رہا ہے. اگر 12 دفعہ ایسے ہی ہو کہ 12 سیم جگہوں پہ ہمیں ہمارے کروموسومز کے اندر وائرس نظر آئیں، ریٹرو وائرسز، تو اس کا جو چانس ہے نا وہ یہ ہے 1/184. یہ جو 0 میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں نا، 1 اور آگے یہ اتنے زیروز، یہ چانس ہے کہ ایک وائرس 2 بار انسان اور چمپینزی کو 12 بار ایک ہی جگہ پہ کر سکتا ہے. انفیکٹ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حارث کہ میں اس کی ریبٹل مجھے دینی چاہیے، لیکن میں کس چیز کی ریبٹل دوں؟ غالب صاحب میرے کسی بھی کوئی جو میں نے اتنا ان کے سامنے ایویڈنس سامنے رکھا ہے، کسی ایک کو بھی انہوں نے اس پہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ آپ یہاں سے غلط کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ پریزنٹیشن ہی اپنی دیے جا رہے ہیں اور اس میں ہر طرح کی باتیں کیے جا رہے ہیں جنرلی اسپیکنگ ایوولوشن کے حوالے سے. اور بڑا اچھا لیکچر ہے، سننے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. بہت سی باتیں جو میرے علم میں ہیں، میں غالب صاحب کے ویو پوائنٹ سے میں ان کو سن رہا ہوں. بٹ آور ٹاپک از ہیومن ایوولوشن، جس کا انہوں نے ایک ثبوت سائنٹیفکلی اسپیکنگ دینا ہے، جس میں انہوں نے DNAs کی بات کرنی ہے، جنرلی اسپیکنگ جو جینیٹک انفارمیشن ہے اس کی بات کرنی ہے، فاسلز کی بات کرنی ہے. اگر فاسلز پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اس کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں بات کروں گا، لیکن دین یو ایکچولی ڈونٹ ڈو اٹ. مجھے جو ایویڈنس چاہیے کہ ہم ایک ٹاپک ہم نے رکھا ہوا ہے ہیومن ایوولوشن کا، جس کا ہمارا فارمیٹ طے شدہ ہے کہ میں بات کروں گا، وہ بات کریں گے، میری بات سے وہ نقص نکالیں گے، میں اس کا جواب دوں گا، وہ میری بات سے، میں ان کی بات سے نقص نکالوں گا، وہ جواب دیں گے. پتہ نہیں کوئی ایک چیز میری وہ اپوز کر نہیں رہے ہیں، ہمیشہ نئی چیز لے کے سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کی جو نئی چیزیں میں جواب دیے جا رہا ہوں. مثال کے طور پہ انہوں نے جو ریٹرو وائرسز کا کہا، میں نے ان کو بتایا تھا کہ آؤٹ آف ڈیٹ انفارمیشن ہے. آئی ووڈ ہیو لائک اگر وہ اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرتے کہ نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں. وہ جب کسی زمانے میں اس کا میں رسپونڈ کر چکا ہوں، میں اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ وہ سارے کا سارا جنک ڈیٹا ہے، جنک وائرس ہے. بٹ ناؤ وی انڈرسٹینڈ کہ نہیں، وہ جنک نہیں ہے، اس کا اپنا ایک فنکشن ہے. تو اگر آپ کہیں گے کہ پھر اس کا فنکشن ہے اور خود ایوولو ہوا ہے، تو اس کا ثبوت تو آپ نے دینا ہے. یو ول ہیو ٹو ڈو اٹ.
لیکن اچھا اس کے ساتھ جو ٹیلومیرز کی بات کی، ویل انہوں نے ایک ٹاپک اپنا اس 10 منٹ میں جس میں انہوں نے ریبٹل دینی تھی، بل اس نے اپنا ایکسٹینڈ کیا، میں نے اس کا بھی ان کو اس کا رسپونڈ کیا کہ یہ غلط بات ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ اگر واقعی ہی وہ فیوژن ہوئی ہوتی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹل فیوژن ہوتی، دین اٹ از یور جاب کہ آپ بتائیں کہ وہ جین کے اندر کیوں ہوئی، آپ کا یہ اٹ از یور جاب کہ آپ بتائیں کہ اس میں پھر ہمارے پاس اتنے کم نیوکلیوٹائڈس کیوں ہیں، جبکہ 2-3% آگے پیچھے ہو جائے تو چلو وہ نیچر میں ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کم سے کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 30,000 اور کہاں ہمیں 1,000 بھی نہیں مل رہے، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کیونکہ دعویٰ آپ کا ایولیوشن کا، دس از یور جاب. ابھی تک غالب صاحب جو کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ کیسر صاحب یہ کہیں گے اور کیسر صاحب وہ کہیں گے اور کیسر صاحب کو یہ نہیں پتہ اور کیسر صاحب کو وہ نہیں پتہ اور بیہی کا انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی. اس ویری پرزمپشوس باتیں ہیں اور عام طور پہ ایسی سنجیدہ بحثوں میں نہیں کی جاتی ہیں. آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ میں نے بیہی کو کتنا پڑھا ہے، آپ مجھ سے پوچھ لیں میں نے ڈاکٹرس کو کتنا پڑھا ہے نا. اگین دیٹس نتھنگ ٹو ڈو ود آور ڈبیٹ، لیکن بیہی کا میں نے جو نام لیا ہے وہ اس حوالے سے لیا ہے، آپ کی پریزنٹیشن ریکارڈ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ، لوگ دیکھیں گے کہ میں یہ بتا سکوں کہ بیہی نے اگر کہا ہے تو اس کو کاؤنٹر بھی کیا گیا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ بیہی جو ہیں وہ آئی ڈی کے پروپوننٹ ہیں، آئی فلی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن میں کسی کی سائنٹیفک بات کو اس لیے غلط نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی ایتھیسٹ نے کہی ہے یا ایولیوشنسٹ نے بات کہی ہے. جو سائنٹیفکلی ثابت شدہ بات ہے وہ ثابت شدہ بات ہے. اب وہ اس کے پیچھے کیا ان کا اپنا کیا تھاٹ پروسیس ہے، دیٹ از انٹائرلی اپ ٹو دیم. زندگی میں آپ کی کیا اپروچ ہے، دیٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود یور سائنٹیفک کنٹریبیوشن. یعنی اگر ہم ان باتوں پہ اگر آنا شروع ہو جائیں تو پھر تو ہمارے پاس فار ایگزامپل لارنس کراؤس ہے جو عورتوں سے زیادتی کی وجہ سے اس کو اس کے ادارے نے بلا کے پنجابی میں جسے مک مکا کہتے ہیں کہ چلو ہم تمہیں نکالتے نہیں ہیں، تم استعفیٰ دے دو. اب ہم اس کی جتنی بھی سائنٹیفک کنٹریبیوشنس ہیں کراؤس کی وہ ساری کی ساری اس لیے ہم ڈسکریڈٹ کر دیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ اس کا یہ ویو تھا. وہی آپ کے ذاتی زندگی میں آپ کے کیا ویوز ہیں، دیٹ از ون تھنگ. وہ جرم بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، بھائی سائنٹیفک کنٹریبیوشنس جو ان کو سائنٹیفکلی ہی دیکھا جا سکتا ہے. تو بیہی کا میں نے جو حوالہ دیا ہے تو بیہی کے ساتھ میں نے بتایا کہ اس کو کاؤنٹر بھی کیا گیا ہے. ڈورل روزویلٹ نے کوشش کرنے کی تھی لیکن وہ بھی بعد میں مان گئے کہ واقعی 2 پوائنٹڈ میوٹیشن جو ہیں کوآرڈینیٹڈ پوائنٹڈ نہیں، اٹ ٹیکس مور دین 6 بلین ایئرس. باقی لیکچر بہت اچھا ہے لیکن اگین میں تھوڑی سی مجھے پوچھنا پڑے گا غالب صاحب سے کہ اس کا ہیومن ایولیوشن سے کیا تعلق ہے. آئی مین یو نو ایک بھی میں نے جتنے بھی آپ کے سامنے ایویڈنس رکھے ہیں ایک کو بھی آپ نے ریفیوٹ نہیں کیا ابھی تک. اب یہ جو میرا کام ہے اس اسٹیج پہ کہ میں جواب دوں ان ریبٹلس کا جو آپ میری پریزنٹیشن پہ آپ پروڈیوس کریں. آپ کسی چیز کو ریبٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اور معاف کیجیے گا میں جب تو ذاتیات پہ کافی دفعہ آئے ہیں کہ کیسر یہ کہے گا اور ان کتابیں نہیں پڑھی اور یہ وہ. اگین میں ذاتیات پہ نہیں آنا چاہتا، پر ایک پیٹرن ہے جنرلی اسپیکنگ جو ایگزسٹ کرتا ہے کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں ایولیوشنسٹ سے ٹپیکلی یہی ہوتا ہے کہ جواب نہیں ملتا بلکہ ٹاپک ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک لمبا لیکچر رکھیں، میں اپنا ٹائم باقی سارا آپ کو دینے کو تیار ہوں، نوٹ اے پرابلم، لیکن اٹس فنڈامنٹلی امپورٹنٹ. اور غالب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بات جو ہے یہ بہت سننے والی بات ہے کہ آپ کا نام ایک دھمکی کی طرح میرے پیج پہ لیا جاتا تھا، غالب سے بات کرو، غالب سے بات کرو. مطلب یہ پاکستان کے ایولیوشنسٹ کی عزت نفس کا بھی مسئلہ اس وقت ہے کہ آپ کسی چیز پہ رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں. اور وہ اب اگر آپ رسپونڈ کرنا شروع کریں تو اسے جو میرا وہ کنسرن ہے کہ آپ نے کہ ریبٹل کا ٹائم تو سارا آپ نے وہ ضائع کر دیا، ایک بھی چیز کو ریبٹ نہیں کیا. اب جو ہمارے کویشچن اینڈ آنسرز ہیں، یہ جو ہماری ڈبیٹ اب جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں داخل ہو گئی ہے، تو بعد میں میرے پاس کتنا ٹائم بچے گا. نہ آپ نے کسی فارمیٹ کا خیال رکھا، نہ آپ نے بحث کے ڈیکورم کا خیال رکھا، اور ایک سائنٹیفک ہم بحث کر رہے ہیں. دس از ویری ویری ایکسٹراڈنری. اب حارث میرے پاس مزید اور کچھ کہنے کو نہیں ہے، وہ کسی چیز پہ اعتراض کریں تو میں اس کا جواب دوں. آسٹرالوپیتھیسین کی ریلیشن کے اوپر کہ ہومو سیپینس کا شاید وہ انسیسٹر نہیں ہے، اس پہ اعتراض کیا گیا. اس بات پہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ انسان کا کامن ڈسینٹ باقی جو ہے نا وہ باقی کے ہومینڈ اسپیشیز سے یا ایپس کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اب آپ کی کریکشن کرنے جا رہا ہوں. آپ بڑی دیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہونا چاہیے. وہ یہ ڈینائی نہیں کرتے کہ انسان کا کامن ڈسینٹ نہیں ہے. انسان کا کامن ڈسینٹ تو اگر اسٹیون جے گولڈ کو بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو 100% ثابت ہوگا. حارث میرا ٹائم ذرا تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا مجھے. باقی آپ نے کہا صرف 4 منٹ ہوئے ہیں. پاپولیشن جینیٹکس جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے، تو پاپولیشن جینیٹکس سے جا کے پوچھ بھی لیں آپ کسی سے کہ ہاں بھائی آپ کامن ڈسینٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایوالو نہیں ہوا، تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ انسان کا کامن ڈسینٹ نہیں ہے. ہاں وہ کوشچن اس پہ اٹھاتے ہیں کتنا ٹائم لگا ہوگا، یوں ہوا کہ نہیں. مگر کیسر صاحب نے یہ کہا کہ آپ ہیومن ایوولوشن پہ کیوں آئے، کیونکہ کیسر صاحب نے جب مجھے ریچ آؤٹ کیا تھا کہ میں ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا تھا جنرل ایوولوشن پہ بات کریں گے. کیسر صاحب نے کہا نہیں میں جنرل ایوولوشن پہ بات نہیں کروں گا، میں میوٹیشن پہ بات کروں گا، میں فلاں پہ کروں گا. میں نے ان کو کہا کہ جتنی باتیں انہوں نے مجھے پرپوز کی تھی نا، میں نے کہا کہ یہ ساری آپ جنرل ایوولوشن میں کور کر سکتے ہیں، مگر انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے پھر انہیں کہہ دیا کہ آپ ہیومن ایوولوشن پہ بات کر لیں. تو بھائی ہیومن ایوولوشن یہ ثابت، ہیومن ایوولوشن کا مطلب کیا ہے کہ انسان ایوالو ہوا ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے صرف اتنی سی بات ہے کہ انسان اور چمپینزی اگر دونوں کا کامن ڈسینٹ ہے،
इकट्ठे इवॉल्व हुए हैं तो बस साबित हो गया कि इंसान इवॉल्व हुआ है। बाकियों की बातें फिर वो टाइम की लिमिटेशन की वजह से नहीं हो सकती। दूसरी बात है, आपने ये कहा, बड़े आपने रेफरेंस दिखाए, सब कुछ किया, ये पीयू का सर्वे है लेटेस्ट, इसके मुताबिक 98% साइंसदान ये मानते हैं कि एवोल्यूशन एक रियलिटी है। ठीक है, सही है, ये बात है। दूसरी, आपने बड़ी देर से आप ये कहे जा रहे हैं कि आपने मेरा जवाब नहीं दिया, आपने मेरी कौन सी बात को रिफ्यूट किया है? कैसर साहब, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, हालांकि मैंने आपको नंबर्स भी दिखाए हैं कि कॉमन डिसेंट के बगैर एक्सप्लेन करना ही पॉसिबल नहीं है, जो नंबर्स मैंने आपको दिखाए थे। तो जरा उन पे भी शायद आपको आज मौका ना मिले, मगर कोई वीडियो बना दीजिएगा, हम देख लेंगे वो। ठीक है, बस हारिस, मैंने यही कहना था। ठीक है, ओके, कैसर साहब ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया असल में। ओके, अच्छा अच्छा ठीक है, आगे पॉइंट आपका। Haris, can I respond to it very quickly for the record? चलें, आपके पास 1 मिनट है। थैंक यू। वेल, ये इनएक्यूरेट बात है गालिब साहब की तरफ से कि मैंने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने जो रेट्रोवायरसेस की बात की है, मैंने उसका जवाब दिया है, और उसके बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया कि अगर ये अगर फंक्शनल है तो फिर ये क्यों रिपीट किए जा रहे हैं कि ये एवोल्यूशन का एविडेंस है। नंबर 1 ये। नंबर 2, मैंने इनकी जो इन्होंने फ्यूजन्स की बात की थी, मैंने उसका रिस्पॉन्ड किया है कि हमारे पास फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए थे वो हज़ारों की तादाद में होने चाहिए थे, 798 नहीं होने चाहिए थे, और उसके अंदर भी एक जेनेटिक फंक्शन है, एक्सीडेंटल में एक फंक्शन नहीं होना चाहिए, और अगर उसके अंदर फिर अब उसके अंदर कोई एवोल्यूशन हुई है तो फिर हमने साबित करना होगा कि वो वाकई एक अनडायरेक्टेड एवोल्यूशन हुई है। सो दिस इज़ स्ट्रिक्टली नॉट ट्रू। दूसरी बात, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे बार बार मेरे पेज पे आके कहा जा रहा था, बार हारिस साहब का भी कहा जा रहा था और गालिब का भी कहा जा रहा था कि आप उनसे बहस करें। तो मैं हमेशा ये कहता था कि भाई मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप अरेंज करा दें। उस्मान यूसुफ सही साहब ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा जी मैं आपकी अरेंज करा दूँ। मैंने कहा जी बिल्कुल करा दीजिए। उन्होंने बात की, उस वक्त सेपरेट बात हो रही थी गालिब साहब से और मुझसे। गालिब साहब ने कहा कि एवोल्यूशन पे बात करते हैं। मैंने कहा एवोल्यूशन पे बात करना मुश्किल है, इसलिए कि वो इतना ब्रॉड टॉपिक है कि हम एवोल्यूशन के मैकेनिज्म्स को ही ख़त्म नहीं कर सकेंगे। मैं और कहीं कर रहा हूँ, वो और कहीं करूँगा, इसलिए थोड़ा सा फाइन ट्यून। चलें।